يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے اور وہ مہینہ کہ جسے قرآن کی بہار کہا جاتا ہے. حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک نئے سلسلے کا آغاز اپنے مومنین کی خدمت میں کیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جہاں قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، قرآن پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں جن قرآنی صورتوں کی اس ماہ مبارک رمضان میں یا سال کے دیگر مہینوں میں تلاوت کرتا ہوں، ان کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کون سا اجر و ثواب قرآن مجید کی کن کن صورتوں کو پڑھنے کے اوپر کون سا اجر مرتب ہوتا ہے. اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت انسان بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ وہ صورت پڑھے کہ جس کا اجر و ثواب ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی احادیث میں باکثرت فرمایا ہے. سورہ حمد کی فضیلت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. جابر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الا اعلمک افضل سورۃ انزلہ اللہ فی کتابہ. اے جابر، کیا میں تمہیں ایسی سورت کی تعلیم نہ دوں کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے افضل سورت کے طور پہ نازل کیا ہے؟ تو جابر نے کہا کہ کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ضرور آپ تعلیم دیجئے. فعلمہ الحمد. تو پیغمبر اکرم نے جابر کو سورہ الحمد کی تعلیم دی. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر ہی شفاء من کل داء الا السام والسام الموت. اے جابر، سورہ الحمد ہر بیماری سے شفا عطا کرتی ہے سوائے موت کے. لہٰذا آج جس وبا کا ہمیں اور تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو جس وبا کا سامنا ہے، اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما مسلم قرأ فاتحۃ الکتاب، کوئی بھی مسلمان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اعطی من الاجر کانما قرأ ثلثی القرآن. اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ اجر دیتا ہے کہ گویا اس نے قرآن مجید کے 2/3 حصوں کی تلاوت کر ڈالی. وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. اور جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے یہ اجر دیتا ہے کہ گویا اس نے کائنات میں جتنے بھی مومن اور مومنہ موجود ہیں ان کے اوپر صدقہ کیا ہے اور انہیں صدقہ عطا کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ابلیس ملعون رویا ہے، اور ان 4 مقامات میں سے پہلا مقام وہ ہے کہ یوم لعن، جب ابلیس کے اوپر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ رویا. وحین اہبط الی الارض، اور جب اسے جنت سے نکال کے زمین کی طرف بھیجا گیا تو اس وقت وہ رویا. وحین بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب پیغمبر اکرم مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت ابلیس رویا.
وحین نزلت الکتاب، اور جب سورہ فاتحہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو اس وقت ابلیس ملعون رویا۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا، اعطیت لک ولامتک کنزا من کنوز عرشی، کہ میں نے تجھے اور تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، وخاتمۃ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کے معانی کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔